السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے پہلی نظر کی محبت۔ احمد ایک سادہ، محنتی اور خوش اخلاق نوجوان تھا جو اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی ماں کا واحد سہارا بن چکا تھا۔ وہ دن بھر ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتا اور رات کو اپنی پڑھائی بھی جاری رکھتا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی بڑی خواہش تھی اور نہ ہی کسی سے محبت کرنے کا وقت، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک کافی شاپ کے باہر جا کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک سفید گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی جلدی جلدی باہر نکلی، مگر بارش کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس کے ہاتھ میں موجود تمام کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ احمد فوراً آگے بڑھا۔ اس نے خاموشی سے تمام کتابیں اٹھائیں، ان پر لگے پانی کے قطرے صاف کیے اور مسکراتے ہوئے لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تو دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں گم ہو گئیں، جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ پھر لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میری ساری کتابیں خراب ہو جاتی۔ احمد نے جواب دیا، کتابیں دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں، مگر کسی کے چہرے کی مسکراہٹ دوبارہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جملہ سن کر لڑکی بے اختیار مسکرا دی۔ اس کا نام عائشہ تھا اور شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں کی یہ ملاقات اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ اس دن کے بعد قسمت نے عجیب کھیل کھیلا۔ کبھی دونوں ایک ہی بس میں مل جاتے تھے، کبھی ایک ہی کافی شاپ میں، اور کبھی شہر کی کسی کتابوں کی دکان میں۔ ہر ملاقات چند منٹ کی ہوتی، مگر ہر بار دونوں کے درمیان باتیں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے قسمت بار بار ہمیں ملانے پر وعد ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، شاید قسمت ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ کچھ لوگ اتفاق سے نہیں نصیب سے ملتے ہیں۔ دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ وہ ایک دوسرے کے خواب، خوشیاں، پریشانیاں اور مستقبل کی باتیں ایک دوسرے سے بانٹنے لگے، مگر کسی نے بھی ابھی تک محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں کو ڈر تھا کہ کہیں یہ خوبصورت رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ چند ہفتوں بعد عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں احمد کو بتایا کہ اس کے والد نے اس کی شادی اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے طے کر دی ہے اور وہ اپنے والدین کی خوشی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی۔ یہ سنتے ہی احمد کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ یہ جملہ کہتے وقت اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے عائشہ نے احمد کو آخری بار ملنے کے لیے بلایا۔ وہ پارک کی ایک خاموش بینچ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد اس کے سامنے آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر تک دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر عائشہ نے آہستہ سے کہا، کاش تم نے ایک بار کہہ دیا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ شاید میں پوری دنیا سے لڑ جاتی، مگر تمہاری خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا۔ احمد نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں ہر دن تم سے محبت کرتا رہا، مگر مجھے لگا تھا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اسی لیے اپنے دل کی بات کبھی زبان پر نہیں لا سکا۔ اسی لمحے عائشہ کے والد وہاں پہنچ گئے۔
انہوں نے دونوں کی باتیں سن لی۔ احمد گھبرا گیا اور معافی مانگنے لگا، مگر عائشہ کے والد نے خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے دولت مند داماد نہیں، ایک اچھا انسان چاہتا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انسان تم ہو۔ کچھ ہی ہفتوں بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے احمد اور عائشہ کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد جب عائشہ نے مسکراتے ہوئے احمد سے پوچھا، اگر اس دن بارش نہ ہوتی تو کیا ہم کبھی مل پاتے؟ تو احمد نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، شاید بارش صرف ایک بہانہ تھی، کیونکہ جو دل ایک دوسرے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی راستے سے ضرور مل جاتے ہیں۔ اور یوں ایک معمولی سی بارش میں ہونے والی ملاقات ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت محبت کی داستان بن گئی۔